اور ضروری ہے، جس میں وقت تو تھوڑا ہوگا لیکن باتیں بہت ساری آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا صاحب ایمان ہو کے نماز قائم کرو اور صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن کی اس عبارت میں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا اور پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا ذکر کیا۔ چیزیں اس میں 3 بیان کی گئی ہیں اور ارکان اس میں 2 بیان کیے گئے ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ لیکن اس کا آخری حصہ جو اس کے آخری الفاظ ہیں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، آج صرف گفتگو ان الفاظ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کی عبارت شریف ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور رکوع اس طرح فرماتے، نہ ہی آپ کا سر زیادہ رکوع میں جھکا ہوتا اور نہ ہی کھڑا ہوتا، یعنی جب آپ رکوع فرماتے تو آپ کا نہ ہی سر زیادہ اٹھا ہوتا اور نہ ہی زیادہ زمین کی طرف مائل ہوتا۔ میں نے 1-2 بزرگ ابھی دیکھے ہیں، اگر یہ میری محنت آپ کو نظر آئے، کچھ کتابی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ الہامی باتیں ہوتی ہیں، وہ کتابوں سے باہر تو نہیں ہوتی لیکن ترتیب جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے بنانا۔ دیکھنے میں موضوع چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کی ترتیب جو ہے اس کو جوڑنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ رسول کی عطا کے صدقے سے وہ ترتیب لگتی بھی ہے اور بعد میں پھر پھبتی بھی ہے۔ میں جو پہلی دلیل دینے لگا ہوں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے چاہیے، سورہ فاتحہ شریف، اس میں آیا مبارکہ بچہ بچہ تلاوت کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلامت رہیں، صرف اور صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں۔ نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے، جب بندہ با جماعت نماز ادا کرے، فار ایگزامپل قبلہ شاہ جی نے جماعت کروائی، ہم سب نے ان کے پیچھے نماز ادا کی، تب ہم یہ الفاظ اگر پڑھیں یا قبلہ شاہ جی پڑھیں ایاک نعبد، کہ ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ صرف اور صرف تیری، تو جمع کا اطلاق وہ 3 سے ابو لوگ ہوں تو جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ جہاں اتنے سارے درجنوں لوگ پیچھے کھڑے ہیں تو جب شاہ جی یہ پڑھیں ایاک نعبد تو یہ صیغہ پڑھنا ٹھیک ہوگا، لیکن جب بندہ اکیلا نماز پڑھے، فار ایگزامپل جب ہم نے پہلے 2 سنتیں ادا کی ہیں تو ان سنتوں میں جو ہم نے یہ الفاظ پڑھے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں بندہ تو اکیلا کھڑا تھا تو نعبد کی جگہ تو اعبد ہونا چاہیے تھا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف اور صرف تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، نعبد نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ ترتیب کے خلاف ہے، بندہ اکیلا کھڑا ہے اور کہتا یہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہو تو اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں اکیلا نہ آنا، اکیلا ہونا اور رہنا یہ میری شان ہے۔ قل هو اللہ احد، فرمایا میں احد ہوں، اللہ ہوں، اور پنجابی میں کہہ لے کلا ہوں، اللہ ہوں، اکیلا ہوں، فرمایا اکیلا ہونا میری شان ہے اور مجھے یہ سوٹ کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ اپنا جو تعارف ہے محبوب کی زبانی یہ کرواؤں کہ میں ہی اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، میرا ہمساری کوئی نہیں۔ تو نعبد یہ جمع کا صیغہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی بندہ نماز پڑھے، فرض نماز، وہ کوشش یہ کرے کہ وہ اکیلا نماز نہ پڑھے بلکہ وارکعوا مع الراکعین کا مصداق بنے، ایک بات۔ اور دوسری بات
یہ جو ترتیب قرآن نے بیان کی، پہلے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اچھا، جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا منکر ہو وہ زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا پھر وہ نماز کا منکر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا بھی منکر ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ، یہ مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا مشکل، میں آسان کر کے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو کسی سستی کی وجہ سے وہ گھر میں ہی نماز پڑھ دیتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ وہ اس کو اپنی عادت ہی بنا لیتا ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے، اس کو عادت ہی بنا لیتا ہے۔ یہ آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو فرض نماز ہے اس کو رکوع کے ساتھ یعنی امام کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور واجب کو ترک کرنے والا بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور اس کو عادت بنانے والا بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ کہ جو عادت ہی بنا لے کہ میں تو اکیلا ہی نماز پڑھوں گا، تو اتنی تو جرت کسی میں ہے نہیں کہ وہ اپنے گھر میں یہ کہ جی ایک مصلی کی جگہ میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں تو میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں باجماعت۔ یہ تو حوصلہ کوئی نہیں، بندے تو ایک ایک کیٹ تو لڑ پائیں، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو اینٹ آپ نے رکھی ہے وہ میرے ہاتھے میں آپ نے رکھ لی، اپنے ہاتھے میں کیوں نہیں رکھی؟ اتنی جرت تو کسی میں ہے نہیں۔ تو پھر جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہاں پہ آپ رونق افروز ہوں۔ اور چوتھی چیز قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ ان لوگوں کی صورتحال بیان کرتا ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کے پھر کہیں جا کے جاگ لیتے ہیں۔ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، پاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو۔ دودھ زیادہ ہوتا ہے تو جاگ کتنا سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا۔ تو یہ یبیتون جمع کا صیغہ بھی بیان کرتا ہے کہ اکیلے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں نہ جاگتے رہنا، کسی اللہ والے کے ساتھ جاگنا۔ ہاں جی، داتا علی حجویری کے ساتھ جاگنا، خواجہ اجمیری کے ساتھ جاگنا، مہر علی کے ساتھ جاگنا، غوث علی کے ساتھ جاگنا، باہو سلطان کے ساتھ جاگنا، چلے چس لے لیں ابو بکر کے ساتھ جاگنا، عمر فاروق کے ساتھ جاگنا، عثمان غنی کے ساتھ جاگنا۔ اچھا، جو اس جملے پہ نہ بولے گا میں سمجھوں گا اس کا مقدر سویا ہویا ہے، وہ مولا علی کے ساتھ جاگے، بس ان لوگوں کے ساتھ جاگے جو رات جاگتے، رات جاگا تھے کے وسیلے کے ساتھ اپنی عبادتیں پیش کر رہے۔ میں اکیلا نہیں آیا، ان پاک لوگوں کا وسیلہ لے کے آیا ہوں۔ یہ کچھ لوگ بڑی جلدی نکل جاتے ہیں، انہوں نے منڈی جانا ہو، آپ کو پتہ ہے جب منڈی میں جاتے ہیں تو کریٹ خریدنے لگیں، اس میں کوئی فروٹ ہو تو وہ کہتے ہیں جناب اکھیڑ کے تو آپ کو چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح اس ترتیب سے انہوں نے جوڑا ہوا ہے اس میں اگر اچھا پھل نکلا وہ بھی آپ کا، تو کوئی دو چار دانے خراب بھی نکلے تو وہ بھی آپ کے۔ مطلب کیا کہ جہاں پہ اچھے ہیں وہاں پہ دو چار نکمے بھی، سمجھ گئے تو صحیح، جہاں پہ اتنے اچھے ہیں اتنے دو چار نکمے بھی ہاں گزر جائیں گے۔ چلو جی کہہ لو جی ننگ جان گے، پتہ نہیں میرے کیڑے بابے بولے ہیں ننگ جان گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں داتا صاحب جاتے ہوں گے، جہاں خواجہ صاحب جنت میں جاتے ہوں گے، جہاں بابا فرید جاتا ہوگا، جہاں معین الدین چشتی جاتے ہوں گے، جہاں باؤ سلطان جاتے ہوں گے، وہاں ان کا نام لیوا، یہ کوئی یہاں پہ بیٹھنے والا دیوانہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا جناب ہم نے نماز ویسے ہی پڑھی ہے جیسے آپ پڑھتے رہے ہیں، ہم نے ذکر و اذکار ایسے ہی کیا جیسے آپ کرتے رہے ہیں۔ اچھا جی، پانچویں چیز پنجتن پاک کا صدقہ آپ سماعت فرمائیں، یہ ہے اللہ کا گھر۔ یہ گھر کس کا ہے؟ بولیے گا۔ وہ بھائی یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جدو کسی دے نال آ دیو تو اندر نے پتہ نہیں چوک کے لے جانا سی، یہ گھر کدا ہے؟ وہ میں کہا جی میں کدے چوک کے نہیں لے جانا، اور مینوں ضرورت بھی نہیں، دھکے نال مینوں آکھیا نے۔ وہ جے بندہ کسی دے دل وچ گھر نہ کر سکے تے گل نام لوان دی تو نہیں ہوندی، یہ نہ لوا کے نہ تے حاجی صاحب لے گئے نال تے نہ جس مسجد میں خطیب ہاں وہ کسے علامہ صاحب میرے استاداں دے نام ہیں اور وہ موجود کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے دل میں اگر کوئی بات داخل کر سکوں یا آپ کے دل میں اپنا مقام کوئی بنا سکوں اللہ رسول بتا تو پھر فائدہ ہے۔ آواز نہیں ہے جی، یہ اپنی میری آواز جا رہی ہے۔
چلے لگا لیں رکھے اسے. یہ گھر ہے اللہ کا, گھر رب کا ہے اور اس میں حصہ سب کا. سلامت رہیں. اچھا بندے اتنے پتہ کیوں نہیں بول دے, پتہ نہیں پیسے نہ کٹھے کرن لگ پے. کرنے تے ہیں نا ساں پلیٹاں تے 6 لے آنیاں نے. اور جی مینوں ایک بندے پوچھے بابا جی اس جمعے تساں اعلان نہیں کیتا پلیٹاں دا. میں پوت تو اگلے جمعے نظر آ, پہلو ہی تیرا ہی نام لینا ہے کیونکہ بٹاں دی نام لینے انہوں نے پہلو. ہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے مہربانی. تو یہ گھر رب کا ہے اور حصہ سب کا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا, ایکشن کری ایکشن ہوتا ہے, جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا, ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرا گھر آباد فرما دے, اللہ میرا گھر آباد فرما دے. اللہ بھی کہتا ہے اس کا گھر آباد ہوگا جو میرا گھر آباد کرے گا. جو اللہ کے گھر میں رونق دے گا اللہ بھی اس کے گھر میں رونقیں عطا کرے گا. جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ بھی اس کے گھر کو آباد کرے گا. چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں. اور صرف گھر یہی نہیں کہ یہ گھر آباد کیا تو میرا 10 نمبر گلی میں گھر ہے, میرا 4 نمبر گلی میں گھر ہے تو یہ میرا گھر آباد ہوگا. مجھے یہ بتائیں قبر بھی تو گھر ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو آباد کرنا ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے آباد ہوگا؟ وہ اسی طرح آباد ہوگا. جو اللہ کا گھر آباد کرے گا اللہ اس کی قبر کو بھی آباد فرما دے گا. اور قبر کیسے آباد ہوگی؟ جب میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے, جب میرے حضور دیدار کروائیں گے, جب میرے مصطفیٰ فرمائیں گے منکر نکیروں کو اس سے کیا پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھو, یہ میرا غلام ہے, میں ہی اس کا آقا لگتا ہوں. تو اگر اس پہ بات کروں تو بڑا ٹائم درکار ہے, چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں. چھٹا پوائنٹ آپ سنیے گا. پیروں کے پاس جاتے ہیں, جناب کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرے رزق میں برکت آئے. میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی, ابھی بھی مثال دینے لگا ہوں, شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو, میرے ذہن میں ہے, وہ پچھلے دروس سن کے آیا ہوں. پچھلے سال میں نے مثال دی تھی کہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, جناب یہ ایک تعویذ دے دیں, اتنے سے ہمارے پاس پیسے ہیں, وہ بوری شریف میں رکھیں گے, وہ بوری شریف ہم بیڈ شریف کے نیچے رکھیں گے, تو وہ تعویذ اس میں رکھیں گے, اور رات کو سوئیں صبح اٹھے تو وہ ساری بوری جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ بھری ہو. تو پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں اور جاتے جاتے کہتے ہیں 100 روپے کا بل بھی بند ہے. تو بندہ 100 روپیہ دے کے بڑا خوشی خوشی نال ٹور پہ. تو میں خیر جنہیں 100 روپیہ تیرے کو تعویذ دا لیا ہے, ایڈا تعویذ کم کردا ہوندا تے آپ ہی نہ رکھدا. ناراض ہو گئے تسی, مینوں لگدا تسی سارے پیر ہو. چلو ٹھیک ہے. ہیں جی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, میرے مصطفیٰ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو. یہ ہم نے ابھی کون سی نماز ادا کی ہے جی؟ فجر شریف. تو فجر کے بعد اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے. حیرانگی والی بات ہے کہ جس گھر میں مرغا تو اذان دے, جس گھر میں چڑیا تو بولے, جس گھر میں کوئل تو بولے, لیکن اس گھر کے مرد و زن جو ہیں وہ خراٹے لے کے سو رہے ہوں, اس گھر میں برکت آئے گی؟ تقسیم کا ٹائم تھا اس وقت تو سارے سوئے تھے, بانٹنے کا ٹائم تھا, لینے کا ٹائم تھا, سارے سوئے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں میری روزی میں برکت آئے, وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں آئے, اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے. وہ پھر کسی دنیا دار کا مانگت نہیں ہوگا, وہ تو پروردگار کے در سے مانگے گا. آگے 7 نمبر پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے. یہ علیحدہ میں ٹاپک بیان کروں گا, یہ صرف اس میں ایک چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں. با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب. علامہ محمد غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے تبیان القرآن میں لکھا کہ جو ایسی مسجد میں نماز پڑھے جہاں پہ جمعہ ادا نہیں ہوتا, اس امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو 25 نمازوں کا ثواب. تو جہاں پہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے وہاں پہ نماز پڑھیں تو پھر کتنی نمازوں کا ثواب جی؟ 27. اچھا تو مجھے یہ بتائیں, اگر اللہ مہربانی فرمائے بٹ برات ہونا تو ہو کے آئے ہیں, اگر بندہ جائے مکہ شریف وہاں پہ ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000 نماز. اور رمضان میں 70 گنا زیادہ, یعنی ایک نماز پڑھے تو 70 لاکھ نمازوں کا ثواب. اچھا پھر بندہ عمرہ کر کے جائے مدینہ شریف, درود پڑھتے پڑھتے, آنسو بہاتے بہاتے کہ مدینہ یاد آ رہا ہے, جائے سرکار کی بارگاہ میں,
پھر کتنا ثواب ہوگا۔ علماء نے ملٹی پلس، وہ حضور نے جو 3 مرتبہ دعا کی، وہ دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی نمازوں کا؟ 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو مجھے بتائیں، جو گھر میں ایک نماز پڑھے اور مسجد میں آئے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے، مجھے بتائیں جس امام کے پیچھے بندہ لگے تو 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، جب اس کی بے حرمتی کرے گا تو کتنی نمازیں خراب ہوتی ہوں گی؟ سوریاں گئیاں۔ اور ایک بات بتا دوں، بڑی سی بات ہے، وہ ویسے ہے ائمہ کے لیے، اماموں کے لیے، اگر امام نیت نہ کرے کہ میرے پیچھے یہ بھی کھڑا ہے، یہ بھی کھڑا ہے، یہ بھی کھڑا ہے، وہ نیت میں نہ لائے، جس کے لیے نیت نہ کرے وہ نماز پڑھے بھی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو چاہیے یہ ہے کہ پھر جس کے پیچھے نماز پڑھے اس کا حیا بھی کرے۔ اچھا یہ بتائیں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں شاہ جی کو میں نے پہلے دن بھی کہا، دوسرے دن بھی کہا، میں نے کہا نماز آپ نہیں پڑھانی ہے، میں نے پیچھے پڑھنی ہے۔ کیا ہے کہ بھئی سید زیادہ ہے، اگر مجھ سے چھوٹا ہے، بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، لیکن ہے سید، اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ بڑی ساری باتیں اگنور اس لیے بھی کر دیتے ہیں کہ یہ نبی کا نسل میں سے ہے، بڑی ساری چیزیں اس لیے بزرگ ہماری اگنور کر دیتے، چلو یار پھر بچے بھی تے بچے ہی ہوندے نے، اپنیاں دی تے معافی دے دی نا، چلو اے بھی تے ساڈے ہی نے نا جی۔ تو اگر اس بات پہ میں اور بات کروں تو ایک لمبی ایک بات شروع ہو جائے گی۔ نمبر 8 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو 27 نمازیں ہیں جو جہاں پہ ہم نے پڑھی، مدینہ شریف تو ہیرا بٹ صاحب چلے گئے، یہ میرا بیٹا چلا گیا، حاجی ارشد صاحب چلے گئے، تھکاوٹ اتر جائے گی، وہ بھی زیارت کروائیں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو ایک نیکی کرے اللہ اسے ثواب 10 کا عطا فرماتا ہے۔ تو جسے 27 نمازوں کا ثواب ملا تھا وہ ضرب تقسیم کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 270 نمازیں، 270 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہ کون سا عقل مند ہے جس کو کہا جائے تم اپنے گھر میں رہو تو 1 دینار ملے، مسجد میں جاؤ تو 270 دینار ملے؟ وہ کہتا ہے بھائی کام وہ کرنا جہدے چ فائدہ چوکھا ہوئے، 4 قدم ٹرنے بھی پی جان تے اتھے ہی جانا چاہیے، جتھے مال زیادہ لبے، جتھے مال زیادہ لبے اتھے جانا چاہیے، تو جتھے ثواب زیادہ لبے اتھے نہیں ہونا چاہیے جی۔ آنا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد جانا چاہیے۔ آپ کہیں انہی سے کہہ بیٹھے ہیں، ہم نے تو کہہ دینا ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے گا، دل واہنی کا اثر رکھتی ہے۔ حضرات محترم، پھر یہاں پہ ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل شاہ جی پہلی رکعت میں انہوں نے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لا، یہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ایک جز ملایا، اور باہر ہمارا ایک بھائی بیٹا ہمارے بزرگ وہ سنتے ادا کر رہے تھے۔ اب یہ رکوع میں گئے ہیں تو وہ پیچھے سے آیا تو رکوع میں مل گیا، اس نے ثنا نہیں پڑھی، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، ناراض نہ ہو تو انہوں نہیں پیا آندا ثنا۔ میری مثال لے لیں، میں اگلے دن ایک گل کی تھی، میں کہا فار ایگزامپل ہے فلانا بندہ مر جائے، وہ آخر لگا میں ہی کیوں مر جائیں جی، میں کہا چلو جی میں ہی مر جائیں۔ جب میں دسیا نا پھر بعد چ آؤٹ پٹ بیان کیتا تو وہ کہنے لگا لو جی نہیں جی میں ہی مر گیا ہوں گا، مدینے مرنے کو تو سارے ہی تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بندہ اس نے ثنا بھی نہیں پڑھی، تعوذ بھی تلاوت نہیں کی، تسمیہ بھی تلاوت نہیں کی، سورہ فاتحہ بھی تلاوت نہیں کی، اور جو اس کے ساتھ رکوع پڑھا گیا اس نے تلاوت کیا کرنا تھا اسے آتا ہی نہیں، وہ 22ویں سپارے کا رکوع آتا ہی نہیں، وہ رکوع میں آ کے ملا۔ مجھے بتائیں اس کی قرات ہو گئی یا رہ گئی؟ ہو گئی نا جی۔ اے بابے اور نے ہو گئی، کیوں ہو گئی جی؟ رکوع ورکعوا مع الراکعین، وہ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کر رہا ہے۔ اچھا جو رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرے وہ تعوذ نہ پڑھے تو اس کی ہو جاتی ہے، وہ تسمیہ نہ پڑھے تو اس کی ہو جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی ہو جاتی ہے، وہ پیچھے رکوع قرات نہ کرے تو اس کی ہو جاتی ہے۔ یہی تو امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے پاس جس نے 2 سال لگانے کے بعد کہا حالانکہ نعمان اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے پاس نہ پڑھتا تو نعمان یہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ
آپ فرماتے ہیں کہ جو امام آگے قرات کرے گا پیچھے مقتدی خاموش رہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات بن جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے رکوع کرنے والے کے ساتھ جس نے رکوع کیا اس نے کچھ نہیں پڑھا، میں تو کہتا ہوں سنا بھی کچھ نہیں، بس رکوع اس نے پا لیا، ساری رکعت کا ثواب اسے ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امام نے پڑھ دیا اللہ رب العزت نے اسی میں مقتدی کو ثواب عطا فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، یہ امام اعظم کا موقف ہے۔ اور اس لفظ سے ورکعوا سے پتہ چلتا ہے، مع الراکعین سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قرات نہ بھی کی جائے تو پھر بھی بندے کی قرات ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا ایک اور بات کر دوں، بھولے ہیں، چلیں یہ ہمارے بچے تراویح پڑھا رہے ہیں، یہ بھول گئے اور بھولے امام صاحب، پیچھے حاجی صاحب نہیں بھولے، شاہ جی نہیں بھولے، بابا جی نہیں بھولے، جوان نہیں بھولے، بچے نہیں بھولے، یہ بھولے ہیں۔ اب سجدہ سب کرنے لگے ہیں، یہ بھولے تو یہ ہیں، چاہیے یہی ہے نا کہ یہ اکیلے ہی کریں، پیچھے ہم بھی کرتے ہیں، کیوں؟ امام کے ساتھ، جی امام کے پیچھے ہیں۔ یہ جملہ اپنے ذہن نشین رکھیں، اگر امام کی بھول مقتدی کی بھول ہو سکتی ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اوکھی گل لگی ہے تانوں، اور میں کہا جے امام بھول جائے تو امام دا بھولنا پچھلے دا بھولنا ہو سکتا ہے، تو امام دی قرات امام دا پڑھنا پچھلے دا پڑھنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی چلیں آگے بات کو، بڑی جلدی میں 11ویں والے کا صدقہ 11ویں پوائنٹ پہ آ گیا ہوں۔ فرض نماز ایک قرض ہے، کوشش کروں گا اسی پہ بات وائنڈ اپ کر دوں، اگر آپ کا ذوق رہا تو پھر 12ویں والے کا صدقہ 12واں پوائنٹ بیان کر دوں گا، نہیں تو پھر 11ویں والے کے ٹکڑے بھی تو سنی کھاتے ہیں۔ فرض ایک قرض ہے، فرض ایک قرض ہے، تو قرض جب ٹائم آئے، وہ میرا مرید ادھر ہے تو نہیں، بڑا چلو ڈاکٹر صاحب نے بن گئے، ایک مرید ہے جی نام ہے اسد، نہیں تھی امی میں نے خط پہ بھی دیا تھا، میں نے لگا جی جگہ لے لیں کوئی بابا جی 2 لے لیں دے دوں گا، میں نے کہا کوئی، جب وہ ٹائم آیا نا 3 دن پہلے کہنے لگا پیری مریدی جگہ تے ٹائم آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ہویا سی، انہوں نے کہا بھی تعلق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے لہذا قرض واپس کرے، ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ کر دیں گے، اللہ پاک کی عطا سے انشاءاللہ دیں گے واپس، جو لیے ہے وہ واپس کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں قرض وقت پہ واپس کریں، جو لینے آیا اسے دے دیں، وہ خوش ہو جائے گا نا؟ چاہے جائے کہ بندہ اس کے گھر خود ہی دینا چلا جائے، زیادہ خوش ہوگا۔ یہ فرض ایک قرض ہے، اور جس سے ہم نے قرض لیا وہ لینے آئے ٹائم پہ اسے دے بھی دیں، وہ اتنا خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا مال بھی میرا، پیسے بھی میں نے دیے، لینے بھی میں ہی آیا ہوں، اور وہ بھی اس کے گھر میں۔ مجھے بتائیں جس سے قرض لیا ہو بندہ اس کے پاس خود جائے اور جا کے شکریہ بھی ادا کرے، مہربانی جی آپ نے جو ہمارا ٹائم تھا مشکل وقت آپ ہمارے کام آئے، یہ آپ رکھ لیں، مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں قرض دیا تھا یہ واپس کر رہے ہیں۔ جب اس کے گھر میں جائیں نا وہ پھر پتہ کیا کہتا ہے، اچھا لیے کہ کون کھڑا ہے جی؟ میرا بیٹا کھڑا ہے، لائیں جی اسے اندر لائیں، وہ پانی بھی پلاتا ہے، اور اسی 1 لاکھ میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کے کہتا ہے میرا بیٹا پہلی مرتبہ میرے گھر آیا ہے تو یہ 1000 روپیہ اس کا، 1000 روپیہ جڈے خوش ہوئے ہو لگتا ہے سانو ہی لب گیا، یہ 1000 روپیہ اس کا، کس کا جی؟ اب کتنا گیا؟ 99,000، اس کے پاس پیسے پہنچے 1000، اس نے اسے اس کے بچے کو خوشی میں دے دیا کہ یہ گھر مجھے قرض واپس لوٹانے آیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ فرض جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے کہ ہے فرض کا ٹائم، آ جاؤ آؤ، جب بندہ اللہ کے گھر میں آئے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری کمی کوتاہی ہے اللہ فرمائے میرے گھر میں آ گیا ہے وہ بھی فرض ادا کرنے، اب میں تیری پچھلی خطاؤں کا معاف نہ کروں مجھے محمد کا خدا کون کہے گا؟
تو 11ویں والا کا صدقہ یہ 11 پوائنٹ آپ ایک ڈاڈی گل کر دیں تھوڑی جی. اے موضوع بڑا ڈاڈا کوڑا جہا سی, میں انہوں بڑا حساب نال بنا کے لیا ہوں. ایک ڈاڈی جی تھوڑی جی سن لو. چلو انج سمجھو کہ جی میں کوڑی دوائی نہیں مٹھی چ پا دئی. ڈاکٹر صاحب نے کوڑی دوائی دینی ہوئے تو مٹھے شربت چ پا کے دے چھڑ دین. تو تھوڑی جی میں مٹھی کر دینا. حضور فرمایا کہ میں محمد کا یہ دل کرتا ہے کہ اگر جمعے کا دن ہو اور جمعے کے وقت بھی کوئی جمعے والے روز اللہ کے گھر نہ آئے, میں کسی کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر کے خود چلا جاؤں ان لوگوں کے گھر اور جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین, جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں, جو بڑھیا کوڑا پھینکے اور نہ گرے وہ جب بیمار ہو تو اس کا پتہ لینے جاتے ہیں. کون سے نبی, کون رحمت للعالمین جو ایک بوڑھی مائک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنی باتیں کرتے رہے, مجنونہ مائی. عمر فاروق کہیں حضور اس کی تو مکے میں سنتا ہی کوئی نہیں. فرمایا عمر یہ مجھے بتا, اب جس کی کوئی بھی نہ سنے اس کی میں بھی نہ سنوں. وہ رحمت للعالمین, وہ طائف کی وادی کا اگر معاملہ, وہ رحمت للعالمین جس نے بیگانوں کو بھی جب مانگنے آیا تو اتنا عطا کیا کہ اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. وہ محبوب کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا دوں. یہ بندہ کب کرتا ہے بات؟ جی میں نہیں ساڈے بابے واہ واہ ساری کوئی گل ہون لگ پے نا تو گل کردے کہندے اگ لا پرا اینوں. یہ کدوں کہندے جدوں واہ واہ سارا جلال آیا ہوندا ہے, غصہ آیا ہوندا ہے. جب حضور کو جلال آیا, حضور فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. اور یہ آخری بات میرے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں, یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. ہم نے کرنی تھی نصیحت. میرا معاملہ کیا ہوا, میں نے داڑھی رکھ لی. میں کہا جی سارے بندے وہی چنگے جنہیں داڑھی رکھ لئی ہے. تو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی میں نے اسے قریب ہی نہیں کیا. اچھا جس نے رکھ لی تھوڑی سی چھوٹی رکھ لی, میں کہا جی رکھی ہے تو بندیاں رکھ. میں نے اسے پیار ہی نہیں دیا, میں نے اسے قریب ہی نہیں کیا. میں مؤذن ہوں, میں آ کے اذان پڑھتا ہوں 5 وقت. میں کہتا ہوں جناب چابی تو میرے پاس ہے, تو میں تو بر وقت مسجد میں آتا ہوں. یہ جو بعد میں آتے ہیں یہ شور بھی زیادہ کرتے ہیں, جی پکھے بند کرو, اے پکھے ہوں چلائے میں نے تو بند بھی میں ہی کرنے. کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا مصلی امامت پہ تھا میں, مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی اصلاح کرتا, لیکن میں نے تنقید کی. میں نے کہا جناب آپ سال بعد آ ہی جاتے ہیں تو کم از کم ٹوپی تو گھر سے پہن کے آیا کریں. میں نے قریب ہی نہیں کیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علماء, مؤذنین, ائمہ مساجد اتنا بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو قریب کرتے کہ جب ان کے کوئی گھریلو مسائل ہوتے تو پھر بھی وہ آ کے ڈسکس کرتے جناب یہ کام کیسے کریں. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تنقید پہ تنقید, تنقید پہ تنقید. وہ میرے ساتھ مینوں بھی لوگ بابا ہی کہندے نا جی, میرے جا بابا باہر کھڑا سی, منڈے ایک نے کلی کیتی ہے نال پانی تیز چلے آؤ. میں کہا جی آ ہی گیا ہے بل تیرے ابا جی نے دینا ہے, اینی ٹوٹی کھول دیتی ہے. اس آگے اج آیا اگوں نہیں آؤں گا. جی پہلے بھی بل آپ ہی دیتے ہیں, آئندہ بھی آپ نہیں دینا ہے. تو مہربانی فرمائیں, مجھ میں تو ایسی غلطیاں ہیں. اگر کوئی زید عمر بکر یہ محسوس کرے کہ میں نے بھی کبھی ایسی کسی کو بات کہی تھی تو وہ بس اپنے ذہن میں یہ خیال کرے کہ آئندہ ہم نے ایسی بات نہیں کرنی. جب بھی کوئی مسجد میں آئے گا اس سے دعا لیں گے. دعا کیا ہے؟ السلام علیکم, سلام میں پہل کریں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, سلام میں پہل کرنے والا بندہ بڑا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. اس لیے آپ بڑے بنیں اور سلام میں پہل کریں. اور جو نوجوان آئے, بچہ آئے, بزرگ آئے, کبھی کبھی دل کر پڑتا ہے کہ کوئی نوجوان بھی کہتا ہے جی میں نے اذان پڑھنی ہے, اسے کہیں جی آپ پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. اسے یہ نہ کہ اب تیری داڑھی بڑی چھوٹی ہے. تو جب اس طرح پیار محبت کے ساتھ قریب کریں گے, ایک ماحول جو ہے وہ گلزار بنے گا اور خوشبو نما ماحول ہوگا جس میں ہم سب معطر رہیں گے. خالق کائنات میرا اور آپ احباب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز فضائل کے حوالے